اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی حضرت عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام ابو الاعضاء بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے آپ لوگوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور کہا، نعوذ باللہ، غارت ہو تم پر، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری نسل ختم ہونے والی ہے۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو
آخرت کے دن مال اور اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذموم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذموم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذموم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک بجائے عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگ پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ سب لوگوں نے ایسے ہی کیا، اور جب رات کو سو گئے تو جنگل سے شیر آیا اور سب کے چہروں کو اس نے سونگا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین کرام، ابو لہب، اسے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری اور کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت سے 7 دن رہنے کے بعد ابو جہل جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش
3 दिन तक पड़ी रही। कोई इसके करीब न फटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे छूत की वही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा था। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अजार को आर दिलाई। इस पर उन्होंने इन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम अरवा बिनते हरब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी गर्दन में मोंज की रस्सी डालकर इसे जहन्नम में फेंका गया। वो अपने कीमती हार पर बड़ा फख्र करती थी और डेंगे मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद की मुखालफत में लगा दूंगी। अल्लाह ताला ने उसी गर्दन में वो तोक डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।